اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ سورۃ الانبیاء آیا 16۔ اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے آگاہ فرمایا کہ کائنات کو عدل اور انصاف سے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اسے بے فائدہ اور عبث پیدا نہیں کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ کائنات بچوں کا کھیل ہو، ادھر بنایا اور ادھر بگاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ نیک لوگوں کو ان کی بھلائیوں کی جزا دے اور بروں کو ان کی برائیوں کی سزا دے۔ رب العزت نے فرمایا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کہیں کہ بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً ضرور کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ سورۃ ہود آیا 7۔ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بتایا، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ سورۃ الذاریات آیا 56۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بامقصد بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اتفاقی طور پر نہیں، اپنی حکمت سے بنایا۔ جیسے حکمت سے زمین اور آسمان بنائے ہیں، ایسی ہی اپنی حکمت سے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی اور انسان کی زندگی کا مقصد مقرر کیا۔ مقصدیت اس کائنات کی بنیاد ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو ہم اسے اپنے ہی پاس سے بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ سورۃ الانبیاء آیا 17۔ اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو ہم اسے اپنے ہی پاس سے بنا لیتے اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے، یعنی اگر ہم کھیل تماشے اور شغل کا ارادہ کرتے تو ہم اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، تمہیں اطلاع بھی نہ دیتے۔ اس کے لیے نہ زندگی کو پیدا کرتے، نہ موت کو، نہ موت کے بعد کی زندگی کو، نہ جنت بناتے نہ جہنم، نہ ہی اس مقصد کے لیے حساب کتاب کا سلسلہ قائم کرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے پاس سے کچھ چیزیں کھیل کی بنا لیتے، اس کے لیے اتنی وسیع کائنات اور بے شمار مخلوقات بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغوہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو اس کا دماغ کچل دیتا ہے، چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے۔ سورۃ الانبیاء آیا 18۔ اس کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان کی کشمکش اور تصادم جو مقاصد کائنات میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے آگاہ فرمایا کہ اس نے حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھایا۔ اسی مقصد کے لیے وہ فرماتا ہے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں، یعنی ہم حق کو باطل کے دماغ پر دے مارتے ہیں۔ فَيَدْمَغُوهُ تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے حق کو نازل فرماتے ہیں جس سے باطل پر چوٹ لگتی ہے اور اس کا باطل ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، یعنی حق کی چوٹ سے باطل کا دماغ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے یا حق کو رد کرنے کے لیے دلیل لے کر آتا ہے تو حق کے دلائل جو رب العزت کی جانب سے آئے ان میں اتنا زور ہوتا ہے کہ وہ باطل کا کلا کما کر دیتے ہیں، اور یوں باطل کا بطلان واضح ہو جاتا ہے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن حق ہے اور ابلیس باطل ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ حق نصیحت ہے اور باطل نافرمانی کے کام ہے۔ حق اور باطل کی باہمی کشمکش کا مقصد یہ ہے کہ حق غالب آ جائے اور باطل یعنی شر مغلوب ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فتح کے بعد داخل ہوئے تو کعبہ کی چاروں طرف 360 بت بنے ہوئے پڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ہر ایک کو ٹکراتے جاتے اور پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا،
حق آیا اور جھوٹ نابود ہوا، بے شک جھوٹ نابود ہونے والا تھا۔ جال حق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نہ آغاز کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اعادہ کر سکتا ہے۔ وَلَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے۔ انسان کی فضول اور لایعنی باتیں، مثلاً کائنات ایک کھیل تماشا ہے یا یہ ایک کیلنڈر کا شوق ہے، فضول اور لایعنی باتوں کی وجہ سے انسان حق سے گریز کرتا ہے اور باطل کو اختیار کرنے میں اسے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کو یا کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ کافروں کی تمام کوششوں کا انجام حسرت اور ناکامی پر ہوا۔ وہ اسلام کی ترقی کو نہ روک سکے، نہ اسلام میں داخل ہونے والوں کو مرتد بنا سکے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے آبا کے رسوم و رواج کو تباہ شدہ اور ہلاکت زدہ دیکھ لیا۔ انسان حق اور باطل میں سے کوئی ایک راستہ انتخاب کر سکتا ہے۔ انسان حق کا ساتھ دے اور باطل کا مقابلہ کرے۔ انسان اپنی کامیابی کے لیے آج کوشش کرے اور حق کی کامیابی کو اپنی کامیابی بنا لے۔ انسان کی فطرت سے اس کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ فطرت کے اندر خیر اور شر کی، حق اور باطل کی تمیز پائی جاتی ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے اور اس کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیہ 19۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان کا اندازہ لگاؤ کہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان والی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں سب اسی کی مملوک اور غلام ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا اقتدار اسی کی ملکیت ہے، اس میں نہ کوئی اس کا مددگار ہے نہ حصے دار۔ پھر کیسے کسی اور کو معبود بنایا جا سکتا ہے اور کیسے کسی کو اس کی اولاد قرار دیا جا سکتا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو ہر چیز کی مالک ہے، جو عظیم ہے، جس کے آگے ساری مخلوقات کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو اس کے پاس ہیں اور اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، اور اس کے پاس والے مقرب فرشتے اور اس کی عبادت سے نہیں شرماتے۔ جیسا کہ رب العزت فرماتے ہیں، مسیح اس بات میں ہرگز آر نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو اس کی عبادت سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عن قریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ سورۃ النساء آیہ 172۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے میرے اوپر کوئی حاکم، کوئی مالک نہیں، میں آزاد ہوں، جو چاہوں کروں، تو پھر انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ جو لوگ رب کو نہیں مانتے وہ کسی کو وسیلہ یا شفیع مان کر سرکشی کرتے ہیں، وہ کسی کو رب کا مقرب مان کر اس سے عقیدت کا اظہار کر کے سرکشی کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور وقفہ نہیں کرتے۔ سورۃ الانبیاء آیہ 20۔ وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور وقفہ نہیں کرتے، یعنی وہ فرشتے کبھی عبادت بند نہیں کرتے۔ وہ اپنے تمام اوقات میں دم لیے بغیر اللہ کی عبادت اور اس کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ فرشتے اپنے ارادے سے اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جیسا کہ فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ سورۃ التحریم آیہ 6۔ لا یفترون، اور وقفہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی حمد اور تسبیح سے نہیں تھکتے۔ عبداللہ بن ابن حارث کہتے ہیں، میں نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا باتیں، پیغام رسانی اور دیگر کام فرشتوں کی تسبیح میں مزاحم نہیں ہوتے؟ پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ لوگوں نے کہا، آل عبد المطلب کا ایک بچہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے میری پیشانی چوم کر فرمایا، بیٹا، ان کی تسبیح تمہارے سانس کی طرح ہے۔ کیا تم بات چیت میں اور چلتے پھرتے سانس نہیں لیتے؟ جیسے انسان میں کوئی کام مزاحم نہیں ہوتا، اسی طرح تسبیح میں مزاحم نہیں ہوتا۔
جو لوگ فرشتوں کو اپنا شفیع اور وسیلہ بنا لیتے ہیں، ان کے غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے رب العزت نے وضاحت کی کہ جن کا تم اختیار سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور دن رات تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی تسبیح کرنے والا بنائے، ہمارے سانس بھی جب اندر باہر نکلے تو اس کے ساتھ تسبیح نکلے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نکلے، ہم بھی ہر کام میں مشغول ہوں لیکن تسبیح ہماری ختم نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنا اور اس پر جما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔